بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 کی مشق کریں گے۔ مشق سے مراد یوں سمجھیے کہ ہم نے سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4، تختی نمبر اول میں ہم نے 4 سبق کرائے ہیں، یعنی 4 الگ الگ چیزوں پر ہم نے توجہ دلائی ہے۔ سب سے پہلے سبق میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو کیسے شروع کرایا جائے، اور تختی نمبر اول کو کیسے یاد کرایا جائے، کیسے اس کی پہچان کرائی جائے، اس تختی کے اندر کیا بیان کیا جاتا ہے وہ بچوں کو کیسے بتلایا جائے۔ اس کے بعد جو سبق ہم نے پڑھایا، اس تختی کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہے، مفردات کی تختی ہے تو الف، با، تا، ثا وغیرہ اس طرح سے، پھر ان کے نقطوں کی پہچان، نقطوں کی شناخت۔ اس کے بعد ہم نے حرفوں کی مقدار سے متعلق سمجھایا اور بتلایا سبق نمبر 3 میں، کس حرف کو کتنی مقدار میں کھینچنا ہے اور کس حرف کو کتنی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سبق نمبر 4 میں اور اس تختی کے آخری سبق میں پر اور باریک حرفوں سے متعلق بات کی اور پر اور باریک حرفوں سے متعلق بتلایا۔ آج ہم اس پوری تختی کی مشق کرائیں گے، بلکہ اپنی عام زبان میں یوں کہہ لیں کہ جب بچے کی یہ پوری تختی یاد ہو جائے، اس کے بعد ہمارے یہاں ہمارے مدرسے میں جو نظام رہتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ جب بچہ تختی مکمل کر لیتا ہے ان تمام چیزوں پر توجہ ڈال کر کے، پھر اس کے بعد اساتذہ اس سے اپنے طور سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، جانچ کرتے ہیں، اس کا جائزہ کرتے ہیں۔ اس تختی کا جائزے سے مراد یہ ہوتا ہے، یعنی اس تختی کو جس طرح سے متعلقہ استاد نے پڑھایا ہے وہ اس کے ویسے ہی جیسے اس کو پڑھایا گیا ہے یاد ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کے یاد ہے تو، اور اگر یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کرایا جاتا ہے، اور اگر اس کی یاد ہے تو اس کو پھر دفتر میں جائزے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اور اس تختی کے مکمل ہونے پر خاص طور سے نقطوں کی شناخت بچوں کو اتنی مضبوطی سے کرائی جاتی ہے اور نقطوں کی مشق اس طرح سے کرا دی جاتی ہے کہ قرآن کریم میں ابھی کیونکہ حرکات وغیرہ سے واقف نہیں ہیں، لیکن نقطوں سے وہ واقف ہو گیا ہے۔ ایک نقطہ کتنے حرفوں کے اوپر ہوتا ہے، اسی طرح 2 نقطے کتنے حرفوں کے اوپر ہوتے ہیں، 3 نقطے کتنے حرفوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور خالی حرف کتنے ہیں، یہ تمام چیزیں بچوں کو بتلا دی جاتی ہے نقطوں کے دوران۔ پھر اس سے اسی طرح سے سوال کیا جاتا ہے قرآن کریم میں کہیں بھی انگلی رکھ کر کے کہ یہ بتاؤ یہ کون سا حرف ہے۔ اب بچہ نقطے دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ ایک نقطہ اس کے نیچے آیا ہوا ہے اور ایک نقطہ با کے نیچے ہوتا ہے یا جیم کے نیچے ہوتا ہے۔ اب جیم کی شکل مختلف ہوتی ہے با سے، تو یہ با ہے، اور اگر جیم ہوتا ہے تو جیم کی شکل پھر بھی مختلف ہوتی ہے با سے، تو یہ جیم ہے۔ اس طرح سے بچوں سے جائزہ کیا جاتا ہے، اور پھر جب اساتذہ یعنی متعلقہ استاد اس سے مطمئن ہو جائے تو اس کو جانچ کے لیے دفتر میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ دفتر میں آتا ہے تو دفتر کی کارروائی جو ہوتی ہے، دفتر میں جس طرح سے جائزہ کیا جاتا ہے بچے کا، وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ کو بتلاؤں گا۔ اگر دفتر میں بچہ جائزہ اور جانچ صحیح کرا دیتا ہے، اس کے بعد اس بچے کو اجازت ملتی ہے اگلی تختی کے شروع کرنے کی۔ اگر اس تختی میں کوئی خامی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو پھر متعلقہ استاد کو اس کمی سے متعلق آگاہ کر دیا جاتا ہے، وہ ان کمیوں کو دور کرا کر پھر اس کے بعد دوبارہ بچے کو جائزے کے لیے بھیجتے ہیں۔ جب تک ایک تختی کی جانچ دفتر سے صحیح ہو کے نہ آ جائے، تب تک اگلی تختی بچے کے شروع نہیں کرائی جاتی ہے۔ تو آج ہم نے لکھا سبق نمبر 5، تو آج کا یہ ہمارا سبق نمبر 5 ہے، اور اس کے بعد تختی نمبر اول
مشق تختی نمبر اول، تختی نمبر اول کی آج ہم مشق کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تختی مکمل ہو جانے کے بعد ابھی بچے نے 2 لائن 3 لائن تھوڑا تھوڑا سبق کر کے اس کو پورا کر لیا ہے، اس کے بعد یہ پرکھنا کہ بچے نے اس تختی کو مکمل یاد بھی کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا، یا وہ سبق جو بچے کو پڑھائے گئے ہیں صرف وہی یاد ہے، یا اسی کو یاد کر کے بچہ سناتا ہے، یا بچے کے اندر اتنی صلاحیت اور قابلیت بھی ہے کہ اس پوری تختی کو وہ ایک ساتھ یاد کر کے سنا سکے۔ اب جب بچہ دفتر میں پہنچے گا تو ہم سب سے پہلے اس کی اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہی سنیں گے، اور اعوذ باللہ بسم اللہ سنانے کا طریقہ اور انداز وہی رہے گا جو میں نے آپ کو پچھلے سبقوں میں بتلایا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ طریقہ رہے گا۔ اس کے بعد بچہ تختی سنائے گا، تختی نمبر اول مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ پہلے سبق کی دونوں چیزیں ہم نے سن لی بچے سے، یہ سننی ہے ایسے ہی ترتیب۔ اب ہم بچے سے ایسے جائزہ کریں گے، یہ قاعدہ میں نے یہاں لگایا ہوا ہے، تو قاعدے سے ہی پوچھیں گے ایسے، یہ بتلائیے کیا ہے، بچہ کہے گا ذال، جتنی مقدار میں اس کو کھینچ کر کے پڑھایا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے اتنی مقدار میں بچہ کھینچ کر کے پڑھے گا اور پڑھ کر کے بتائے گا۔ پھر ہم کہیں گے بچے سے یہ بتائیے، بچہ کہے گا فا، پھر ہم کہیں گے بچے سے یہ بتائیے، بچہ کہے گا حمزہ۔ اب ہم نقطوں سے متعلق سوال کریں گے بچے سے، نقطوں سے متعلق ہم کہیں گے بھائی لام کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں یہ بتلائیے۔ تو بچے کو جس طریقے سے پڑھایا گیا ہے یہ بچے کو اسی انداز سے بتلانا ہے۔ بچہ ایک ساتھ میں کہے گا لام، پھر کہے گا خالی، ہم غلط پوچھیں گے اس سے، ہم اپنے طریقے سے بچے کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے، لیکن بچے کا ذہن اور بچے کی توجہ مکمل تختی پر رہے گی۔ ہم جو بھی سوال کریں بچے کو اس کا صحیح جواب دینا ہوگا۔ ہم کہیں گے بیٹا یا کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں، بچہ کہے گا یا کے نیچے 2 نقطے۔ ہم کہیں گے با کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں، بچہ کہے گا با کے نیچے 1 نقطہ۔ تو یہ نقطوں سے متعلق سوالات ہو گئے۔ نمبر آتا ہے بچے کی صلاحیت کا اس طرح سے جانچنا اور پرکھنا کہ اس بچے کو ان حرفوں کی شناخت ہے کہ نہیں ہے، نقطوں کی پہچان اس نے کی ہے کہ نہیں کی۔ وہ کیسے پرکھا جائے گا؟ اگر بورڈ آپ کے پاس میں ہے تو اس سے بہتر آپشن نہیں۔ ہم بچے سے سوال کریں گے کہ خالی حروف کتنے ہیں، یعنی جن حرفوں کے اوپر نیچے نقطے نہیں ہیں وہ حروف کتنے ہیں۔ اب بچہ پہلے سے ان چیزوں کی تیاری کر کے آئے گا دفتر میں، جب جانچ کے لیے آئے گا تو بچہ بتلا دے گا جتنے بھی ہوتے ہیں کہ جی 14 ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہم پوچھیں گے ایسے ہی کہ بھائی ایک نقطہ جتنے حرفوں کے اوپر ہوتا ہے وہ کون کون سے ہیں، بچہ وہ بھی بتلائے گا۔ پھر ہم کہیں گے ایک نقطہ جن حرفوں کے نیچے ہوتا ہے وہ کتنے ہوتے ہیں، بچہ ان کو بتلائے گا۔ 2 نقطوں سے متعلق ایسے ہی سوال کریں گے اوپر نیچے کا، 3 نقطوں سے متعلق ایسے ہی سوال کریں گے۔ اس کے بعد ہم بچوں کو یہاں بورڈ پر جو حرفوں کی شکل مفردات کی تختی میں دی گئی ہے اس سے مختلف شکل کے کچھ حرف بنائیں گے، اور بچوں سے نقطوں سے متعلق پہچان اس کو ہے کہ نہیں ہے وہ جانچیں گے اور پرکھیں گے۔ جیسے ہم یہ پوچھیں گے کیا ہے، بچہ بتلائے گا اس کو کہ جی یہ واو ہے، کہ یہ واو ہے۔ جیسے ہم یہ پوچھیں گے بچے سے کہ یہ کیا ہے، ایسے بنا کر بچہ کہے گا کہ جی واو ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر 1 نقطہ لگا دیں گے یہاں،
اب پوچھیں گے ہم کہ یہ کیا ہے. اب اگر اسے نقطوں کی اچھے سے پہچان ہوگی تو ایک نقطہ تو نون کے اوپر بھی ہوتا ہے اور ایک نقطہ فا کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور باقی اور بھی حرف ہے، ضاد ہے، ضا ہے، غین ہے، بہت سارے حرف ہیں جن کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. لیکن شکل بچہ دیکھے گا کہ اس کا ابتدائی ڈھانچہ کیا ہے، اس کی شکل کس سے میچ کھا رہی ہے، کس سے ملتی جلتی ہے. اب بچہ اس کو دیکھے گا کہ یہ تو فا سے مل رہا ہے بھائی، یہ دیکھیں فا سے. اب بچہ اس کو بتلائے گا ہمیں کہ جی یہ فا ہے، فا. اب اس کے بعد ہم اس پر ایک نقطہ اور لگا دیں گے یہاں. اب پوچھیں گے بچے سے اب کیا ہے، پھر اس کی شکل مل جائے گی قاف سے. دو نقطے تا کے اوپر بھی ہوتے ہیں اور دو نقطے قاف کے اوپر بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی شکل میچ کھا رہی ہے قاف سے. تو بچہ کہے گا کہ جی یہ قاف ہے. ایسے ہی ہم نے یہ بنایا، یہ کیا ہے بھائی، کہ جی یہ لام ہے، یہ لام ہے. اب ہم کہیں گے بچوں کو اس کو اتنا کاٹ دیتے ہیں، اب اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اوپر رکھتے ہیں اس کو. یہ کیا بنا بھائی، کہ جی یہ نون بنا. قرآن کریم رکھ لے سامنے، قاعدے میں آگے کھول لیں، پارہ لے لیں، کچھ بھی کہیں بھی بچے سے معلوم کریں آپ. تو اتنی مہارت اور اتنی شناخت بچے کو ہو جانا لازم اور ضروری ہے اس تختی میں کہ جہاں بھی آپ انگلی رکھے قرآن میں، پارے میں، قاعدے میں، تو کم از کم بچہ حرف بتلائے کہ یہ فلاں حرف ہے، نقطوں کے اعتبار سے شناخت کر کے. اگر معمولی سی تھوڑی بہت کمزوری بھی ہے اس میں تو وہ چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تختی نمبر 2 میں، کیونکہ اسی سے متعلق بات ہوگی، اسی سے متعلق سبق آ رہا ہے مرکبات کی تختی میں، تو وہاں اس کو دور کر لے گا تختی نمبر 2 میں جب وہ آئے گا. تو مشق یہاں ہمارے مدرسے کا اصول اور ضابطہ یہی ہے، ہمارے مدرسے کا نظام یہی ہے کہ بچہ ہر تختی پر دفتر میں آتا ہے، جانچ کراتا ہے، اس کے بعد اس کی وہ رپورٹ اس کے متعلقہ استاد تک پہنچائی جاتی ہے کہ اس بچے کے اندر ابھی یہ خامی، یہ کمی ہے، اس کو دور کرائے. اس کے بعد دوبارہ پھر جانچ کے لیے بھیجے. اگر کوئی خامی، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، پھر اس بچے کو کہہ دیا جاتا ہے اور اس متعلقہ استاد کو بتلا دیا جاتا ہے کہ اس کی اگلی تختی شروع کرا دی جائے. پھر اگلی تختی جب وہ پوری کر لیتا ہے پھر وہ جائزے کے لیے دفتر پہنچتا ہے. اس سے جو ہے اس تختی سے متعلق سوال کیے جاتے ہیں، اور اس تختی سے متعلق جائزہ کر لینے کے بعد اس تختی سے اگر مطمئن ہو جائے تو اس سے مطمئن ہو جانے کے بعد پھر وہ پہلی جو تختی اس بچے نے پڑھ لی ہے اس تختی کا بھی جو ہے جائزہ کرایا جاتا ہے، اس تختی کا بھی جائزہ کیا جاتا ہے. تو پیچھے جو بھی وہ پڑھتا جائے گا اگلی تختی کے ساتھ ساتھ اس پچھلے کا بھی جائزہ کیا جاتا رہے گا. اور اگر اگلی تختی جو اس نے ابھی پوری کی ہے وہ یاد ہے، پچھلی تختی میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے، تو بھی اگلی تختی اس کو شروع کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ آج کا ہمارا سبق جو ہے یہی مکمل ہوتا ہے. اور یہ تختی نمبر 1 کا یہ سمجھ لیں کہ یہ آخری سبق تو ہم نے سبق نمبر 4 میں بھی کہا، لیکن یہ یہاں اس کے بعد تختی نمبر اول نہیں پڑھائی جائے گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تختی نمبر 2 جو ہے پڑھایا جائے گا. اگلی ویڈیو میں تختی نمبر 2 سے متعلق بات کی جائے گی، اس سے متعلق بتلایا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.